سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان اور صحت کی حالت میں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر کچھ لمحات قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور ہر نیکی اور ہر اچھے اور بھلے کام کے اوپر جو توفیق ملتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے آئندہ بھی زندگی کے اندر نیکی کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. آج کے دورہ قرآن میں 7ویں پارے امین کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی، اور 7ویں پارے میں بنیادی طور پر سورہ مائدہ اور سورہ انعام دو صورتیں ہیں جن کا خلاصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. سورہ مائدہ کا آخری حصہ تقریباً 4 رکوع اس کے اندر شامل ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر اختتام تک، اور پھر سورہ انعام آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 110 تک. یہ مضامین ہے جو آج انشاءاللہ ہم آج کے پارے میں پڑھیں گے. اس میں جو اہم مضامین ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا چلا ہوں کہ کل ہم نے سورہ مائدہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ احکام شریعت کے حوالے سے انتہائی احکام ہے، تکمیلی احکام ہے، اور یہ سورہ مائدہ جو ہے اس میں اللہ نے اسلام کے جو فوجداری قوانین ہیں جس میں چوری کی سزا ہے، قصاص کا قانون ہے، اور تکمیل دین اور تکمیل شریعت کی جو آیت ہے وہ اللہ نے نازل فرمائی. تو آج کا جو حصہ ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، اس میں بھی تکمیل شریعت سے متعلق کچھ احکام جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے قسم کا کفارہ، اس کے احکام آئیں گے. پھر شراب کی حرمت، جو انتہائی اور آخری حکم آیا ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے، اس پہ بات ہوگی. اور پھر سمندر کا جو کھانا ہے، جو جانور سمندر میں رہتے ہیں، آبی جانور ہیں، ان کے حوالے سے احکام ہیں. پھر اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت امت مسلمہ کو کی کہ کثرت سوال سے، یعنی زیادہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ سوال جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ نے وصیت کے بارے میں یہ تاکید کی کہ جب تم وصیت کرو تو گواہوں کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے، گواہوں کے سامنے لکھو، اور اگر کسی ایمرجنسی میں تمہیں یہ وصیت لکھنا پڑے تو پھر اس وقت اس کے کیا احکام ہیں. اس کے بعد پھر آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ جو عیسائی ہیں ان کو دوبارہ دین کی طرف دعوت دی ہے، اور ایک سوال اللہ نے نصارہ کے سامنے رکھا ہے. اور دراصل یہ سوال مجھے اور آپ کو بھی اپنے ہر عیسائی دوست، اپنے عیسائی بہن اور بھائی سے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پیارے کلام میں، اللہ کے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ میرے بعد تم نے ان لوگوں کو کہا تھا، یعنی جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو کیا تم نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے خدا بنا لو یا خدا کا بیٹا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اے اللہ، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں. ہاں، جب میں تیرے پاس واپس آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے میرے حوالے سے کیا کیا عقائد بنائے اور میرے بارے میں انہوں نے کیا کیا غلو اختیار کیا، میں اس سے بری الذمہ ہوں. تو یہ سورہ مائدہ کے مضامین ہیں جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ انعام کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی. اس میں جو احکام ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید ذات باری تعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات کی جو وحدانیت ہے، اس حوالے سے آیات ارشاد فرمائی. اور یہ کیونکہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ اس کے اندر مخاطب ہیں، تو اللہ نے ان کے غلط عقائد کا، ان کے غلط اعمال کا اور اللہ کے بارے میں غلط تصورات کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کی اصلاح فرمائی. اور پھر اللہ نے تمام انبیاء، تقریباً 18 انبیاء کا ذکر آئے گا. 18 انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب توحید کے علم بردار تھے، وہ توحید کی دعوت لے کر دنیا میں آئے تھے، اور ہر ایک نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ کی بستی کا ذکر کیا کہ جو مکہ کی بستی ہے، اس میں اللہ نے اس کلام کو نازل کیا، یعنی قرآن کو. اور مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد جو دیگر آبادیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خبردار کرے، ان کو اللہ تعالیٰ بتائے کہ اگر اس کتاب کا انکار کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا.
اور پھر اللہ نے تخلیق کائنات کے مختلف مظاہر بیان فرمائے، اور بڑا ہی خوبصورت رکوع ہے آخر سے جو دوسرا رکوع ہے 7ویں پارے کا، جس میں اللہ نے اپنی نشانیاں اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ یہ جو تم دنیا کے اندر سورج اور چاند کے نکلنے کا منظر دیکھتے ہو، یہ جو اندھیرا آتا ہے اور پھر روشنی آتی ہے، اور پھر دنیا کے اندر یہ جو نباتات کے اگنے کا نظام ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر یہ جو اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں، اور ہر ایک جو بھی جس قسم کی مخلوق دنیا میں تم پاتے ہو، یہ سب کی سب اللہ کی کاریگری ہے۔ اور وہ جو زمین کی گہرائیوں کے اندر اندھیروں کے اندر تم دانہ پھینکتے ہو، اس دانے سے جو پودا نکلتا ہے اور اس پودے کے اندر جو پھل پیدا ہوتا ہے اور اس پھل کے اندر جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یہ سب کی سب اللہ کی کاریگری، اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت کی کہ اہل ایمان کو اس عادت کو اور اس کریکٹر کو اور اس اچھی صفت کو اپنانا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کی جو بھی مذہبی شخصیات ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو گالی نہ دیں، اس لیے کہ گالی دینے سے پھر دراصل وہ گالی پلٹتی ہے اور وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو گالی دی جاتی ہے۔ تو یہ احکام ہے جو آج کے درس کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو پہلی ہی آیت ہے، اہل کتاب کے ایمان کی تعریف اللہ نے کی ہے اور ان کی توصیف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کا ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے، اور ان کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی کہ جب وہ اللہ کے کلام کو سنا انہوں نے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہدایت کو پا لیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تو ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے کہ جو اس دین کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اور اس سے پہلے جو 6 پارے کی آخری آیت ہے، اس پہ دونوں پہ تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آخری آیت میں 6 پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ اہل کتاب کے درمیان ان کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ، ان کی تقسیم کی ہے اللہ نے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی میں اور تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے میں اور تمہیں شکست دینے میں اور تمہارے خلاف سازشیں بنانے میں یہود جو ہے اور مشرکین یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ تمہارے خلاف سرگرم عمل رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، انہیں تم اپنے سے قریب پاؤ گے مودت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے معاملات میں۔ تو یہاں پہ یہ جو دونوں گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کے دونوں کے الگ الگ رویوں کا اور الگ الگ خصائص کا ذکر کیا، اس حوالے سے تاریخ کے اندر جو ہے وہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ سوائے 2 اہم جو واقعات ہوئے، اس کے بعد پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رہا کہ مسلمانوں نے ان کو مارا ہو یا ان کو کہیں سے نکالا ہو۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جب میثاق مدینہ ہوا تو اس میثاق مدینہ کے تحت حضور علیہ السلام نے مدینہ کے اندر رہنے والے تمام یہود کو وہاں پہ رہنے کی اجازت بھی دی اور مذہبی آزادی بھی دی، بلکہ انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی بستی کو آباد بھی رکھیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اگر کوئی یہود کا دشمن مدینے پہ حملہ آور ہوگا تو مسلمان یہود کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی مسلمانوں کا مخالف اور دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کے، یعنی ہم مدینے کو ایک مثالی بستی بنائیں گے کہ جہاں پہ تمام مذاہب جو ہے وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں۔ لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور یکے بعد دیگرے ان کے جو 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نضیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو مدینے سے نکالا جائے اور حضور علیہ السلام کو مدینے کے اندر جو طاقت اور اختیار اور جو مملکت مل رہی ہے وہ واپس لی جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سب کو وہاں سے نکالا اور پھر بالآخر 7 ہجری کے اندر خیبر سے بھی یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ، یعنی اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھیں تو عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے
اور عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، بلکہ یہ 1960 تک تقریباً دنیا کے ہر عیسائی چرچ کے اندر یہ دعا مانگی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، اس لیے کہ ان کا جرم بہت بڑا تھا۔ اور وہ جرم کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ خود کہتے تھے کہ انہوں نے مریم کے اوپر بہتان عظیم لگایا، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم کو یہ کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے زنا کیا ہے یوسف النجار سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ تو عیسیٰ تو ظاہری بات ہے عیسائیوں کے لیے خدا کی حیثیت رکھتے تھے، خدا کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو یہ جو ایک دائمی دشمنی تھی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں، یہ تقریباً آ کے ختم ہوئی ہے 1960 میں، جب پوپ نے یہودیوں کی طرف سے جو معافی ہے اسے قبول کیا، اس لیے کہ اس وقت اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، اور اسرائیلی اسٹیٹ نے یہ کہا کہ یہ جو جس کے بارے میں تم بد دعا کرتے ہو، یہ جس کے ساتھ تم نے دشمنی رکھی ہوئی ہے، یہ اور یہود تھے اور ہم یہود اور ہیں، ہم وہ والے یہود نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد سے پھر ایک عیسائی یہودی دشمنی کی بجائے دوستی کا ایک مظہر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، وگرنہ پوری تاریخ کے اندر ان کی آپس کی جو جنگیں ہیں اور آپس میں ان کے جو ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، اس سے تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ تو اللہ نے جب یہ کہا کہ یہود تمہارے ساتھ دشمنی میں پیش ہوں گے اور عیسائی تمہارے قریب ہوں گے، تو اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ایک مستشرق گزرے جو بعد میں مسلمان ہوئے، گیری میلر، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی 2 آیات ایسی تھی، یہ 2 مواقع ایسے تھے کہ اس وقت قرآن کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا تھا۔ پہلا انہوں نے کہا کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے ابو لہب کی بربادی کا ذکر کیا اور اس کے جہنم رسید ہونے کا ذکر کیا، تو یہ مکہ کی ابتدائی آیات ہیں جب یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کی، آپ نے ایک دعوت کے اہتمام کیا جس میں آپ نے مدینہ کے رؤساء کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، تو اس نے دعوت سننے کے بعد کہا ابو لہب نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ تبا یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، دراصل ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹیں گے اور تباہ و برباد یہ ہوگا۔ اس سورت کے نزول کے تقریباً 11 سے 12 سال کے بعد ابو لہب کی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی وہ 10-11 سال اس کے بعد زندہ رہا ہے، اور اس پورے عرصے کے اندر یہ سورت موجود رہی ہے، تلاوت ہوتی رہی ہے، لیکن ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو قرآن کی آیت جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی۔ اور دوسرا موقع ہے کہ یہود نے قرآن کریم کی اس آیت کے نزول کے بعد کبھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر اپنے عمل سے، اپنے قول سے یہ کہا ہو کہ ہم مسلمان دشمنی ترک کرتے ہیں، اگر وہ یہ رویہ اپنا لیں کہ وہ مسلمان دشمنی ترک کرتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے لے کر آج تک یہود ہمیشہ مسلمانوں کو شکست دینے، ان کا نقصان اٹھانے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ اور آج بھی اسرائیل کی اسٹیٹ کے اندر، اسرائیلی ریاست کے اندر یہ جو اسٹیٹ ان کو ملی ہے، یہ برطانیہ کی جو ان پر عنایت ہوئی ہے اور مہربانی ہوئی ہے اور ان کو یہ اسٹیٹ دی گئی ہے، اس میں بھی دراصل ایک فریب اور ایک دھوکہ جو ہے، اور اہل فلسطین کو ان کے علاقے سے بے دخل کر کے اسرائیل کا قبضہ وہاں پہ جو ہے وہ جمایا گیا ہے۔ تو اگر یہ چاہیں کہ قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے تو یہ آج جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اعلان کریں، اور خفیہ اور ظاہری جتنی سازشیں مسلمانوں کے خلاف یہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے کوئی 1-2 سال کی بات نہیں کی، پورے 1400 سال کی ہسٹری ہمارے سامنے، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ یہود اور نصارہ دونوں کا تذکرہ کیا، اور نصارہ جو تھے، جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ان کی تعریف اور توصیف کی، اور خاص طور پر ان کے کچھ علماء کی جو رہبان ہیں، قسیسین ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہدایت حضرت عیسیٰ کی صورت میں آئی تھی، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ان تک پہنچی، تو انہوں نے اس حق کو پہچان لیا۔ اور ان آیات کی تشریح کے اندر نجاشی جو یمن کا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کو جب یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس نے یہ آیات سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا کہ حضرت مریم کے بارے میں جو تم نے کہا ہے، یعنی اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وہ حقیقت کے بالکل مطابق ہے، اور واقعہ عیسیٰ اور مریم جو تھا، پیدائش عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش تھی، وہ بالکل ان آیات کے ہو بہو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے اسلام کی صداقت
اور پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا جنازہ مدینہ کے اندر پڑا، اور صحابہ سے کہا کہ تمہارا بھائی حبشہ میں فوت ہوا ہے نجاشی، اس کا جنازے کا اہتمام کرو۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کی صفت اور تعریف یہاں پہ بیان فرمائی کہ جب وہ ہدایت کو پاتے ہیں، جب وہ حق کو پا لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اگین پھر میں آج آپ سے یہ بات کہوں گا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے دعوت عمل ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو پھر اہل ایمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پر شکر گزاری ہو، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس شکر کے احساس کے اوپر ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان بندوں میں پیدا کیا کہ جو تیرے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس ہدایت کے لیے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے۔ سلمان فارسی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، کتنا سفر انہوں نے کیا اس ہدایت کی تلاش کے اندر، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور بالآخر مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان میں سے جب ان اپنے حالات زندگی بتاتے ہیں، ان کی بات ہم سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب خاص طور پہ عیسائی، جب ان کا خاص طور پہ کوئی پڑھا لکھا یا سلجھا ہوا آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس پچھلے سال یہاں پہ جدہ سے مسٹر سمیول آئے جو واشنگٹن ڈی سی کے رہنے والے ہیں، لیکن اب جدہ میں رہتے ہیں کچھ سالوں سے، اور انہوں نے جب اپنے ایمان کا تذکرہ کیا تو بات کرتے ہوئے ان پر یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دوسری سائیڈ ہے، یعنی بے رہ روی کی، بے حیائی کی، غلطی کی، گناہ کی، وہ ساری دیکھی ہے، اور جب مجھے ہدایت اللہ نے دی ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور مجھے افسوس ہوا کہ جو زندگی میں گزار چکا تھا، اور مجھے افسوس ہوا ان نوجوانوں کے اوپر بھی کہ جو اس ہدایت کو ٹھکرا کر بے رہ روی کی، بے حیائی کی اور غلط زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ مسلمان نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے جو کلام دیا ہے، اللہ نے جو نور اور جو روشنی تمہیں عطا فرمائی ہے، جو ہدایت تمہیں دی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اس نعمت کا احساس کرنا، اس نعمت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا اور اس نعمت کی قدر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں بھی یہ بات کہتے رہنا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے کہ جو تصدیق کرنے والے ہیں، کہ جو تیری ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے تشریع احکام کے حوالے سے گفتگو کی، اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو حلال اور طیب اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا کہ جو بھی پاکیزہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے اسے تم کھا سکتے ہو، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس کا استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کے احکام بیان فرمائے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسم کے اوپر، جو لغو تم بات کہتے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو تم عمدن جو قسم تم اٹھاؤ گے اس قسم کا تمہیں جو ہے وہ مواخذہ کرنا پڑے گا۔ تو جو قسم ہے اس حوالے سے 3 قسم کی قسم جو ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک قسم وہ ہے کہ جو جان بوجھ کے کھائی جاتی ہے، یعنی ہم اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے کھائی جاتی ہے، یہ یمین یا یہ جو قسم ہے بغیر ارادے کے سے لغو قسم کہا جاتا ہے، اور اسی کا اللہ نے پہلے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں کرتے کہ جو تم لغو کا مطلب کہ آپ نے تکیہ کلام بنایا ہوا ہے، آپ خواہ ایسی قسم اٹھا دیتے ہیں، بلا ضرورت قسم اٹھاتے ہیں غیر ضروری اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کرتے ہوئے قسم ہے کہ میں نے مطلب یہ بات کہتے ہوئے میں کہتا ہوں میں نے قسم اٹھائی ہے یا میں قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ جو تکیہ کلام کے طور پر بلا وجہ بلا ضرورت قسم ہوتی ہے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہر بات پہ قسم اٹھانے کی عادت اپنا لے۔ دوسری جو قسم ہے جو جھوٹی قسم ہے، یمین غموس، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبائر میں سے ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھانا اور جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبائر میں سے ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔
انسان اگر اٹھا لے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور قسم کیونکہ اللہ کے نام پہ اٹھائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نام یا کسی اور ذات کے ساتھ قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، کسی مخلوق کے نام پر قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں میری ماں کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، یہ جو قسمیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قسم جب آپ دیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے دی جا سکتی ہے یا اللہ کے نام کی نسبت سے دی جا سکتی ہے، یعنی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث کے اندر کہ آپ جب قسم اٹھائیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کے رسول کی یعنی جو رسول ہے اس کے رب کی قسم، تو اس طرح جب رب کی نسبت کسی کی طرف کی جائے یا رب کے کلام کے ساتھ کہ کلام اس رب کا جس نے یہ نازل کیا اس کی قسم اٹھائی جائے، یعنی جس بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی تب وہ ٹھیک ہے، وہ اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو پہلی جو ہے لغو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو پھر اس قسم کا جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے، لیکن توبہ کرنی چاہیے آپ کو۔ اور تیسری جو قسم ہے منعقدہ، جو آپ اپنی کسی بات کی تاکید کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، یا میں تمہیں اللہ کی قسم یہ معاوضہ دوں گا۔ اگر آپ اپنی قسم کے ساتھ کوئی بات یا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ یمین منعقدہ ہے، اسے نافذ ہونا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی غلط قسم اٹھا لی ہے، قسم آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن آپ نے قسم اٹھائی جو قسم غلط ہے، اس پھر قسم کو توڑا جائے گا اور اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ تو انسان کو اول تو غلط قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ غلط قسم کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ قسم اٹھا لیں اللہ کی قسم کہ آپ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں تو آپ اپنے باپ کو کہیں کہ میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا، اور اس پہ قسم اٹھا لیں۔ یا آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں تو آپ قسم اٹھا لیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ساری زندگی تیرے سے بات نہیں کروں گا، یہ غلط قسم ہے۔ تو اس قسم کی جو قسم آپ اٹھاتے ہیں اس کا پھر کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور کھانا اس لیول کا ہو جو تو آپ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کھاتے ہیں۔ اگر آپ بہت امیر ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اسی حساب سے آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ایک مسکین کو 10 دفعہ کھانا کھلا دیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ رقم نہیں ہے تو دوسری آپشن ہے کہ آپ او کسوتہم، ان کو لباس پہنا دیں، ان کے لباس کا انتظام کر دیں 10 مسکینوں کا، یا پھر تحریر رقبہ، آپ ایک گردن آزاد کر دیں، ایک غلام کو آزاد کر دیں۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر فإن لم یجد، اگر تمہیں یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر 3 روزے ہیں جو تم کو رکھنے ہیں۔ تو 3 روزے جو ہیں یہ ایک آخری چوائس ہے اس آدمی کے لیے جس نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو لباس، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو تیسری جو قسم آج کل ویسے ہی ویلڈ نہیں ہے، پھر 3 روزے رکھنے کی باری آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کے دیگر احکام بیان فرمائے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 2 آیات شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے، لیکن وہ ایسا حکم نہیں تھا جس سے انتہائی حرمت ہو، یعنی آخری حرمت کا حکم ہو، بلکہ اللہ نے پہلے یہ کہا کہ شراب اور جوا، یعنی خمر اور میسر دونوں لفظ جو ہیں شراب اور جوا، تو یہ فائدے کے لیے بھی ہیں لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے فائدے سے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ نے دوسری آیت سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ اور پھر یہاں پہ اللہ نے آخری حکم ارشاد فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ خمر یعنی شراب، میسر جوا اور ازلام، یہ جو پانسے کے تیر ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بن سکے۔ اور جب یہ آیات پڑھ کے مدینہ کی گلیوں میں سنائی گئی ہیں تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس گھر میں جتنی شراب تھی وہ شراب اسی وقت جو ہے وہ مٹکے ٹوٹے ہیں اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی ہے۔ یعنی اس حکم پر کسی نے کوئی چوں چرا نہیں کی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا پیسہ خرچ کر کے یہ شراب کے 4 مٹکے خریدے ہیں، یہ میں پی لوں اس کے بعد نہیں پیوں گا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے، میرا اربوں کا نقصان ہو جائے گا، کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا یا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا
کہ یہ اس سے اجتناب کرو، اس سے باز آ جاؤ، یہ حرام قرار دے دی گئی ہے، تو پھر جس کے پاس جتنی شراب تھی اس نے ادھر ہی پھینک دی ہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے اس حرمت کے بعد یہ کہا ہو کہ میں کچھ لمحے یا کچھ دن یا کچھ کاروبار مزید جو میرا ہے یہ میں فروخت کروں، نہیں، جہاں جس کے پاس جتنی تھی اس نے وہیں پہ بہا دی ہے۔ اور یہ رویہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حد ہے، وہاں پہ ہم اپنے آپ کو روک لیں، چاہے ہمارا کتنا ہی نقصان ہوتا ہو۔ یہ اصل ایمان ہے، اللہ کو یہی ایمان مطلوب ہے، اور اللہ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس مسلم نام کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، ہم تیرے حکم کو پریورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اسے اپنا اول اور اپنا آخر سمجھتے ہیں۔ جب تیرا حکم آ جائے وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری خوشی ہے، اس کے بعد پھر ہمارا آگے کوئی اگلا قدم ہم نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے یہ شراب اور جوئے کی حرمت کے احکام بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو محرم ہے، احرام پہن کر عمرے یا حج کے لیے گیا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ شکار نہیں کر سکتا، احرام کی حالت میں شکار پر پابندی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو سمندر کا شکار ہے اور سمندر کا جو جانور ہے، اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، احل لکم صید البحر، تمہارے لیے بحر یعنی سمندر کا جو شکار ہے اللہ نے وہ حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ سمندر کے اندر عمومی طور پر جو چیز کھائی جاتی ہے وہ مچھلی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ مچھلیوں کے علاوہ دیگر بھی کچھ مخلوقات یا کچھ جانور جو ہے وہ سمندر کے اندر رہتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے مفہوم کے اندر پھر علماء کے درمیان، فقہاء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر وہ مچھلیاں کہ جن مچھلیوں کے اندر ایسی عادات پائی جائیں کہ جن عادات کی وجہ سے زمین پر چلنے والے جو جانور ہیں وہ حرام کیے گئے ہیں، تو وہ مچھلیاں بھی حرام قرار پائیں گی۔ جس طرح اب زمین کے اوپر اگر مثال کے طور پر چیڑ پھاڑ کرنے والا کوئی درندہ ہے تو وہ حرام ہے، اور اسی طرح اگر مچھلیوں کے اندر دوسری مچھلیوں کو کھانے والی یا اسی صفت کی حامل بڑی مچھلیاں جس طرح ویل مچھلی ہے یا دیگر شارک کی مچھلیاں ہیں، ان کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اپروچ ہے۔ دوسری فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تخصیص نہیں کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں تخصیص نہیں کی کہ کون سی مچھلی حلال ہے کون سی حرام ہے۔ اس لیے جو بھی مچھلی ہے، چاہے وہ دوسری مچھلیوں کو کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے، وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہر قسم کی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مچھلی یا سمندر کا جو جانور ہے اس کے مردار کو حلال قرار دیا ہے۔ تو وہاں سے پھر فقہاء کی یہ دو رائے بنی ہے کہ مچھلی اور سمندر کے جو احکام ہیں یہ الگ ہیں، اور جو خشکی کے احکام ہیں یہ الگ ہیں۔ خشکی کے جانوروں کے حکم کو سمندر کے جانوروں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک الگ الگ فقہی آراء ہے۔ اس وجہ سے فقہ حنفی کے اندر صرف مچھلی جو ہے اس کے استعمال کی اجازت ہے، اور جو بڑی مچھلیاں ہیں جن کے اندر درندگی کا عنصر پایا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی اور چیزیں مثال کے طور پر جھینگا ہے یا اور چیزیں ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ایک اختلاف ان کے درمیان موجود ہے۔ یعنی بعض علماء جو ہیں فقہ حنفی کے علماء وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں، بعض جائز نہیں قرار دیتے۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے شکار کے حوالے سے فرمایا کہ یہ حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ پھر اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت کی کہ کثرت سوال سے اپنے آپ کو منع کرو، یعنی زیادہ سوال مت کرو، اس لیے کہ زیادہ سوال جو ہے یہ تم کو مشکل کی طرف لے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، بلکہ آپ نے جب یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے تو اس نے پوچھا کہ سال میں ایک دفعہ، تو حضور خاموش رہے، اور پھر حضور نے بعد میں اس سے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو تمہارے اوپر یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت اور تفصیل نہیں بیان فرمائی تو اس کی وضاحت مانگنے کے لیے بار بار سوال مت کیا کرو۔ ہاں کسی حکم کی آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ایک چیز بیان کر دی گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مزید کوریدنا، اس کے بارے میں مزید پوچھنا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو سوال اس لیے کرتے ہیں، جیسا کہ یہود کی عادت تھی، کہ وہ عمل کے لیے یا سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے جان چھڑانے کے لیے، یا وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ چسکا لینے کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کو جواب علم کے لیے نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ لوگوں کو جواب اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی نجات کا یا بچت کا راستہ اپنے لیے نکال سکے، کہ کسی طرح سے جان چھوٹ جائے۔ تو بہرحال اللہ نے کثرت سوال سے منع فرمایا،
اور کہا کہ جو کچھ بیان کر دیا جائے اسی پر اکتفا کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت اللہ نے فرمائی اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اصلاح کو لازم کر لو اپنے اوپر۔ اس آیت کے مفہوم کی وجہ سے یا اس آیت کی تشریح کے اندر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف اور صرف اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی اصلاح پر توجہ دینی ہے اور دوسرے جو مرضی کرتے رہے اس سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے، تو انہوں نے اصلاح فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو تمہیں امت خیر بنایا ہے جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی غلط کام کرتا ہے، دوسرا غلط رستے پر چلتا ہے، اس کی غلطی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہارے اوپر تمہارے اعمال کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے آگے تمہیں سوال جو ہے تمہارے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے اس آیت کو جو ہے وہ اس پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا غلط کام کرتا ہے یا ایک فیملی کے اندر مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر 3 یا 4 بھائی ہیں اور ان کا باپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نہیں سمجھتے، 1 یا 2 ان میں سے تھوڑے سے بدتمیز ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں یا ان کے اندر زیادہ برائی کی طرف میلان موجود ہے، تو اب اگر اس بچے کو سمجھانے کے باوجود اگر وہ ٹھیک رستے پر نہیں آ رہا تو اس کا مواخذہ یا اس کے بارے میں سوال والد سے نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں سوال اسی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، پھر بھی تم نے غلط اقدام اٹھایا ہے۔ تو بتانا اور سمجھانا یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ وہ دوسرے کو جو غلط کر رہا ہو بتائے، سمجھائے، ایک حکمت کے تحت، طریقہ کار کے تحت، یہ نہیں کہ بازار میں اس کا اشتہار لگا دے، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرے۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں بڑی حکمت سے اور بڑے پیار سے سمجھائے کہ بھائی دیکھو تم یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تمہاری یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب انسان اپنے بارے میں کسی دوسرے سے غلط سنتا ہے تو انسان بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اس کے اندر تھوڑا سا ریئیکشن اور تھوڑا سا دوسرے کی غلطیوں کے اوپر نظر جانا شروع ہوتی ہے۔ تو اگر یہ ممکن ہو کہ آپ کسی دوسرے کی خامی یا غلطی اسے تحریری طور پر بھیج دیں، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کے منہ کے اوپر اسے غلط کہیں۔ اگر آپ اصلاح کے لیے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحریری طور پر اس کو آگاہ کر دیں کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ خامی ہے، اور مجھے یا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو تحریری طور پر اگر دیا جائے تو وہ اور زیادہ اس سے اچھا اور بہتر اقدام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم وصیت لکھو تو 2 گواہ جو ہے وہ مقرر کیا کرو، اور ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں مسلمان ہی گواہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ سفر میں اگر تمہیں مسلمان گواہ میسر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی 2 چاہے وہ غیر مسلم ہیں انہیں بھی تم گواہ بنا سکتے ہو۔ اس میں ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنے معاملات کے لیے ہمیں اپنے جو ہمارے مالی معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اسے تحریری طور پر خود اپنے پاس تو رکھنا ہی چاہیے، لیکن اس بارے میں کسی دوسرے کو آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ میری اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرے پیچھے میری بیوی یا میرے بچے یا میرے بھائی یا میرے والدین جو بھی زندہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو تو معلوم ہو کہ میرا کسی کے ساتھ کیا لین دین ہے۔ تو اس لیے یہ جو تحریری طور پر اپنے معاملات کا لکھنا ہے یہ ضروری ہے۔ جب آپ کسی دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آیت الدین میں گزر چکا کہ اسے بھی لکھ لیا کریں 2 گواہوں کی موجودگی میں، لیکن جو آپ کا اپنا کسی کے ساتھ لین دین ہے وہ آپ کا اپنا جو ریکارڈ ہے وہ بھی تحریری طور پر موجود ہونا چاہیے اور کسی کے علم کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ پڑا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کی اچانک ڈیتھ ہو تو آپ کے بعد آپ کے ورثاء کو پریشانی نہ ہو اس حوالے سے کہ کس کا کیا لینا یا کس سے کیا دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں مائدہ کا ذکر کیا۔ مائدہ دسترخوان جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب اس پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ اس پر قادر ہے، تم اللہ کو اگر رب مانتے ہو تو اللہ تو کلمہ کن سے ہر چیز پیدا کر سکتا ہے، اس نے مجھے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ دنیاوی اسباب میں یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ ایک بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، تو اللہ نے اگر مجھے پیدا کیا ہے، ایک مثال بنایا ہے، کلمہ کن کا اظہار کیا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آسمان سے کھانا نازل فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دلوں کا اطمینان ہو، اگر ہم کھانا اترتا ہوا دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے نعمت کا اظہار دیکھیں گے اور معجزے کو دیکھیں گے تو ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اللہ میری قوم مائدہ کا سوال کرتی ہے، کھانے کا سوال کرتی ہے کہ آپ آسمان سے نازل فرمائیں، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرین وآیۃ منک، تاکہ یہ ہمارے لیے خوشی کے دن کے طور پر کہ ہم نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اسے پورا فرمایا، تو ہم عید کے طور پر اس کو منائیں، ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی ایک نشانی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تو اس کو نازل کر سکتا ہوں، میرے لیے تو مشکل نہیں ہے، انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، ہاں اگر میں اب نازل کر دوں مائدہ تمہاری خواہش پر اور اس کے بعد کوئی انکار کر دے تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی اگر میرے سے کوئی سوال کرے بطور چیلنج یہ کہے کہ اللہ یہ کر دے اور میں وہ کر دوں اور پھر بھی وہ مجھے رب نہ مانے، میرے حکم کی پیروی نہ کرے، تو پھر اس کے اوپر میرا غضب بھڑکتا ہے، اس کے اوپر میری ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر مائدہ نازل ہوا یا نہیں ہوا تو ہماری تفسیری ادب کے اندر، احادیث کے اندر اس حوالے سے کوئی روایت نہیں ہے، حتیٰ کہ بائبل اور بائبل کی تشریحات کے اندر بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ مائدہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اور غالب امکان اسی بات کا ہے جس کو اکثر مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، اللہ کے اس جواب کی وجہ سے عیسائی اور حواری جو تھے انہوں نے پناہ مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا معاملہ ہو، تو اللہ نے پھر مائدہ نازل نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جو آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اس میں اسی سے آگے اسی حوالے سے کلام جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، دراصل اس کا یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو خدا بنا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آپ کو معلوم ہے جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن جب میں ان سے اٹھا لیا گیا، جب میں تیرے پاس آ گیا، تو نے مجھے اپنے پاس واپس بلا لیا، تو اس کے بعد انہوں نے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا اور میرے بارے میں کیا غلو کیا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ میں نے انہیں اس قسم کی کسی ہدایت کی کوئی تاکید، کوئی تعلیم نہیں دی تھی، بلکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے سامنے اپنی برات کا اعلان کریں گے، اور عیسائیوں کے لیے یہ سوال آج کی دنیا کے اندر بھی جتنے اور قیامت تک جتنے عیسائی آئیں گے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے سے پہلے، ان سب کے سامنے یہ سوال رکھنا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیں گے تو پھر اس وقت آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ سورہ انعام ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپاؤں کو، جانوروں کو، اور یہ اس صورت میں کل 8ویں پارے میں ان کا ذکر آئے گا، پھر اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، اسی نسبت سے نام انعام رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے خطاب کیا ہے۔ پہلی جو یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ، یہ 4 صورتیں گزری ہیں، یہ مدنی صورتیں تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے امت سابقہ کا پورا احوال سنایا، ان کی کہانی سنائی، ان کے غلط حرکتیں اور ان کے غلط کرتوت بتائے، اور پھر ان کی ذمہ داری، مسلم امہ کی ذمہ داری ان کو بتائی کہ اب تم نے دنیا کے اندر امامت اور قیادت کرنی ہے، شہادت علی الناس کا کام تم نے کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم تم نے کرنا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی غلطیاں مت کرنا جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ایک ایک کر کے اللہ نے گنوائی ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا کہ یہود کے 15 بڑے جرائم اللہ نے ذکر کیے ہیں، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، اور اس جرم کی پاداش میں اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو اللہ نے امت مسلمہ کو سمجھایا کہ جس روش پر وہ چلے تھے وہ تم نے نہیں چلنا۔ تو اب یہاں پہ ان صورتوں کے اندر یہ جو اگلی 2 صورتیں ہیں مشرکین مکہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی ہے، اور اس کے نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بالکل آخر میں، یعنی 12 سے 13 90 سال جو ہے ہجرت سے بالکل پہلے کے جو 2 سال ہیں، ان کے اندر ان کے مضامین جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اہل ایمان یہ توحید ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہدایات دی ہیں، اور مشرکین مکہ کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کا جو انیت کا تصور ہے اسے قبول کریں، اور انہوں نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں، کبھی وہ پتھر کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی وہ کسی کو خدا بناتے ہیں اور کسی کو خدا بناتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے نکلو، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی مثال جو ہے وہ یہاں پہ پیش فرمائی۔ اس کے بعد مشرکین کے جو غلط عقائد ہیں، انہوں نے اللہ کے بارے میں جو غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے
اور اللہ کا حق جو دوسروں کو دیا ہوا تھا، جانوروں کے بارے میں جو مشرکانہ عقائد تھے، انسانوں کے بارے میں مشرک عقائد، ان سب کا ذکر اللہ نے تفصیل سے سورت میں کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور چیز جو خاص طور پہ اس سورت کے اندر آئی، یہ اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، جانوروں کے معاملے میں انسان نے جو شرکیہ کام کیا ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے کیسے یہ جو اللہ نے خدمت کے لیے جانور مقرر کر رکھے ہیں، ان کو تقرب اور ان کو جو ہے وہ باعث برکت سمجھا، اور ان کے حوالے سے کیا گمراہی جو ہے وہ انہوں نے اختیار کی۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے سورت جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس سورت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، زمین اور آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے پوری سورت کے اندر بھی بہت سی دیگر نشانیاں دی ہیں، بہت سی دیگر آیات نازل فرمائی ہیں، لیکن جو ابتدائی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، ان کے غلط تصورات کو اور ان کے غلط عقائد کو ان کی اصلاح کے پیش نظر اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات، اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ نے اس کی تخلیق ایک منصوبے کے تحت کی ہے، ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، خود بخود ظہور پذیر ہو گئی ہے، جیسے دنیا والے کہتے ہیں کہ بس ایک دھماکہ ہوا ہے اور ساری چیزیں ظہور پذیر ہو گئی ہیں، بلکہ اللہ نے ایک پلان کے تحت اس کو پیدا کیا ہے۔ اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے جو ڈارون تھیوری تھی کہ جس کے پیچھے دنیا ایک بہت عرصے تک بھاگتی رہی اور اسے حقیقت سمجھتی رہی کہ یہ دنیا یا یہ انسان جو ہے یہ بندر سے بنا ہے، یا ڈائناسور جو تھے یہ آہستہ آہستہ انسان اس شکل میں آیا ہے۔ تو یہ جتنی تھیوریز ہیں ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے اللہ نے ایک پلان کے تحت اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر وقت میں اس حوالے سے مختلف تصورات موجود رہے ہیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، یہ سب سے بیکار قسم کی، یہ سب سے فضول قسم کی سوچ ہے۔ ہم تاریخ میں اگر پڑھیں اس حوالے سے تو امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک دہریے سے مناظرہ تھا جو خدا کا انکار کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں خود بخود ساری وجود میں آ گئی ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سسٹم خود بخود چل پڑا ہے۔ تو اس مناظرے میں آپ لیٹ پہنچے، تاخیر سے پہنچے، تو اس نے وجہ پوچھی کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو رستے میں درمیان میں مجھے ایک دریا پڑتا تھا، اور دریا کو پار کرنے کے لیے میرے پاس کشتی نہیں تھی، تو میں نے ارد گرد دیکھا جو درخت لگے ہوئے تھے ان سے خود بخود ٹہنیاں گرنا شروع ہوئیں، اور جو بڑے بڑے اس کے تنے تھے وہ یہ تختے بننا شروع ہو گئے، اور میری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی جو ہے وہ تیار ہو گئی، اور میں اس میں بیٹھ کے تمہارے پاس آیا، تو وہ جو کشتی بننے کا عمل تھا، جو خود بخود کشتی بن رہی تھی آٹومیٹک طریقے سے، اس میں وقت لگ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی آپ عجیب بات کرتے ہیں، بھلا کشتی بھی خود بنتی ہے، اس کے لیے تو کسی بڑھائی کا ہونا ضروری ہے، کوئی اس کے تختے کاٹے گا، ان کو کیلوں سے ٹھوکے گا، ان کو جوڑے گا، تب وہ کشتی بنے گی۔ ایسے بھلا کیسے ہوتا ہے کہ خود بخود درخت سے جو ہے وہ ٹہنیاں گریں اور وہ کشتی بن جائے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی، تم اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سسٹم بنتا ہے تب یہ چیز بنتی ہے۔ یہ چھوٹا سا پین جسے تم اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہو، اس کو بنانے کے لیے پورا ایک سسٹم ہے۔ یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو، اس کو بنانے کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم رات کو سو اور تمہارے تکیے کے نیچے تمہارے کپڑے آ جائیں، تمہارا کھانا آ جائے، خود بخود تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی، لیکن کائنات کے بارے میں تم نے یہ تصور کر لیا کہ خود بخود ہو گئی ہے۔ کیسی بے وقوفانہ بات ہے، کیسی جہالت والی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں ایک اور اہم ہدایت کی، اور مشرکین مکہ کو اور دیگر تمام انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، اللہ نے خود ہی جواب دیا آپ بتا دیجئے یہ اللہ کا ہے، اللہ اس کا اصل مالک ہے، اللہ اس کا اصل اونر ہے، اللہ نے یہ پیدا کیا اور وہی اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر رحم کو واجب کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب کے اوپر بھاری ہے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں حضور کو بتایا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، اور یہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ قرآن میں آگے چل کر اللہ کی یہ فرمان جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، وسیع رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کائنات آج جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی وقفے کے چل رہی ہے۔ کبھی دنیا کو اور دنیا والوں کو اس حوالے سے پریشانی نہیں ہوئی کہ آج سورج جو ہے وہ اپنے ٹائم پر نہیں نکلا، یا آج جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، آج پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے پینے کے لیے۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور یہ اس کی رحمت ہے کہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر اگر میں تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر گناہوں کی پاداش میں انسانوں کو پکڑنا شروع کر دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کوئی دابہ، کوئی چرند پرند، کوئی جاندار زمین کے اوپر باقی نہیں بچے گا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے سامنے دنیا کے جابروں کو دیکھتا ہے، دنیا کے ظالموں کو دیکھتا ہے، دنیا کے فرعونوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی رحمت کو روکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے ایک وقت تک مہلت دی ہوئی ہے، اس نے ایک وقت تک انتظار کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہ پہ فوراً پکڑ لے، یہ جو گناہ کیا ہے وہ گناہ دنیا کو دکھا دے، اور اللہ کی رحمت میرے معاملے میں، آپ کے معاملے میں ذرا پرسنل ہو کے سوچئے کہ اگر اللہ میری زندگی کو جو میں نے گزاری ہے دنیا کے سامنے کھول دے، ان عیوب کو جو دنیا سے چھپے ہوئے ہیں، ان خامیوں کو جو دنیا سے چھپی ہوئی ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ دنیا والوں کو بتاتا نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی غلطی پہ متوجہ ہو کے میرے پاس واپس پلٹ آئے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور عقیدے کی اصلاح فرمائی، اور یہ جانیے کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے، فکر اور عقیدہ، یہ بنیادی شرط ہے کسی انسان کے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے۔ اگر انسان کی فکر اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے ڈنڈے کے زور پہ دین پر عمل نہیں کروایا جا سکتا کہ آپ زبردستی اس سے دین پر عمل کروا لیں گے۔ اگر انسان ذہنی طور پر کسی عقیدے کو قبول کر لے پھر اسے جبراً دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ڈنڈے کے زور سے اگر فکر ٹھیک نہیں ہوئی نا تو کوئی چیز عمل نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی دین کے اوپر عمل ہے اور دل سے عمل ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی فکر، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو ٹھیک کریں۔ اس لیے مکی زندگی کے 13 سالوں میں زیادہ زور عقیدے اور فکر کی اصلاح کے اوپر ہے۔ ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو یکسو کر لے، ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو کلیئر کر لے۔ انہی صورتوں میں اللہ نے یہ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ میں دنیا کے جتنے بھی غلط عقائد اور نظریات ہیں، چاہے وہ سیکولرزم کا نام پر ہو، چاہے وہ ماڈرنزم کے نام پر ہو، چاہے وہ اشتراکیت کے نام پر ہو، جدیدیت کے نام، یہ ان سارے ازموں سے، ان سارے غلط عقائد سے اے اللہ میں نے پناہ مانگی، ان میں کچھ نہیں ہے، میرے لیے ہدایت تو تیری طرف سے ہے اور نور اور روشنی تیری طرف سے ہے، میں اسی ہی اپنے لیے کافی سمجھتا اور اپنے لیے قابل عمل سمجھتا ہوں، مجھے کسی اور ازم کی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے، تیرا نظام میرے لیے کافی ہے۔ یہ یکسوئی چاہیے، آج کے مسلمان کو بھی یہ یکسوئی چاہیے۔ اگر ذہنی طور پر یہ یکسوئی نہیں ہوگی تو مغرب کے یہ جو بہت ہی رنگین قسم کے نعرے ہیں، بہت ہی دل کو لبھانے والے نعرے ہیں، آزادی، اظہار رائے، مساوات، ان نعروں میں ہم سب بہہ جائیں گے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ جائے گی۔ آج ہم مغرب کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ ہے بھی، لیکن فکر اور سوچ کے اعتبار سے یہ بہت کھوکھلا ہے، یہ تضادات کا شکار ہے۔ یہ اظہار آزادی رائے تو دیتا ہے،
لیکن جب اسی نظام کے خلاف بات کی جائے تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں کسی کے مذہب کو لتاڑ دو, اس کی مذہبی شخصیت کے خاکے بنا دو, اس کی اجازت ہے, لیکن اس نظام کے خلاف یا اس نظام کے بنانے والوں کے خلاف بات کرو تو وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف جو ہے ہماری بے عزتی کی ہے. تو بہرحال یہ جو عقیدے کی اصلاح ہے, جو فکر کی اصلاح ہے, یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے, اور تمام مکی صورتوں کا بنیادی مضمون یہی ہے. اللہ کو پہچانو, اس کی حقیقت کو پہچانو, اس کے اختیارات کو پہچانو اور مانو, اور پھر ان کو ماننے کے بعد اس طرح زندگی بسر کرو جیسے وہ چاہتا ہے. اور اسی ایک عقیدے کی اصلاح اللہ نے یہاں پہ فرمائی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کسی قسم کی تکلیف, کسی قسم کا نقصان تمہیں پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے, خیر پہنچے, تو یہ اللہ اس چیز پر قادر ہے, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ ہے. یعنی نقصان اگر پہنچتا ہے, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات انسان سوچے کہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے, ممکن نہیں ہے. اور نہ ہی نقصان اس معنی میں کہ اللہ میرا دشمن ہے تو مجھے نقصان پہنچا رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر مجھے نقصان پہنچتا ہے, اگر مجھ پر آزمائش اور تکلیف آتی ہے, تو یہ تکلیف اللہ کے اذن سے ہے. ہاں اس میں میرے لیے امتحان ہے کہ میں صبر کروں, میرے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر لے آؤں. مجھ سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے, کس وجہ سے یہ امتحان آ گیا ہے, مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچے یا پکڑے, بلکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو امتحانوں کے ذریعے آزماتا ہے کہ جو ساری زندگی سجدوں میں, ساری زندگی عبادت میں, خدمت میں گزارے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ امتحان میں آزماتا ہے کہ امتحان جب آئے گا تو دیکھتا ہوں کہ کیا رویہ ہے اس کا. حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے آگے ذکر آئے گا. حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بہت سی امراض اور بہت ہی خطرناک قسم کے امراض ان کو لاحق ہوئے. اب وقت کا نبی ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. حضرت ایوب نے کبھی شکوہ نہیں کیا, اے اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے, اللہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے, اللہ مجھے ہی بیمار کرنا تھا. جیسے ہمارے ہاں بعض دفعہ نعوذ باللہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں, کسی کا باپ بیمار ہو نا, وہ بیچارہ 5 سال چارپائی پہ پڑا رہے, تو یہ بات کہتے ہیں لوگ کہ میرا باپ ہی ملا تھا جس کو بیمار کرنا تھا. کسی کی ماں بیمار ہو جائے یا وہ خود اس کا بیٹا بیمار ہو جائے تو یہ کفریہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں, اللہ کے بارے میں غلط بات ہے جو ہم کہتے ہیں. اللہ اپنے نبی کو اگر آزما سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں. اس لیے اگر نیک بندے پر کوئی آزمائش یا امتحان آتا ہے تو پھر اسے وہاں پر صبر کا دامن تھامنا ہے, اور یہی اہل ایمان کا رویہ ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو آپ کو جو کسی طرح سے آپ کے خلاف یا آپ کو نقصان پہنچا سکے. نقصان پہنچتا ہے اللہ کی اذن سے پہنچتا ہے, اس کی اپنی ایک تدبیر, اپنا ایک پلان ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر خیر اور بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. اور ان دونوں رویوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تنگی اور مشکل اور پریشانی اور بیماری آ جائے تو صبر کا دامن تھامو, اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں اور آسائشیں اور راحتیں ملے تو شکر کا رویہ اپناؤ, اس لیے کہ شکر کے نتیجے میں اللہ اور نوازتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی مختلف آیات میں اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے, اور مشرکین مکہ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کن طاقتوں کا مالک ہے, اللہ کے علم کی کتنی وسعت ہے. اور پھر اگین دوبارہ عقیدے اور فکر کی اصلاح کے لیے کہ انسان اس حوالوں سے اللہ کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ کرے. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. زمین کے اوپر چلنے والا کوئی جانور, زمین کے اوپر چلنے والا کوئی 2 پروں والا پرندہ, زمین کے اوپر اڑنے والا کوئی پرندہ, اللہ نے فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تم جیسا نہ ہو. الا امم امثالکم, یہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. جیسے اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے اللہ انہیں بھی زندگی دیتا ہے. جس طرح اللہ تمہیں گرمی اور سردی دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس اس کو مٹاتا ہے, ویسے ہی اللہ ان کے لیے بھی مہربان اور رحیم ہے. اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء,
ہماری کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یعنی کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آپ کہہ لیں فل ان دا بلینکس نہیں ہے، ہم نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ آگے آیت نمبر 59 میں اللہ نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اور مزید کھول کے بیان فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، یعنی غیب کے علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس غیب کے خزانے کو، اس غیب کی چابی کو جو اللہ کے پاس ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ بھی اس خشکی پر یعنی زمین پر اور جو کچھ بھی سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہے اللہ کے علم کے اندر ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہ ہی کوئی پتا زمین پہ گرتا ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ دنیا میں کتنے ہی لاکھوں کروڑوں درخت ہوں گے، ان درختوں کے کتنے ہی پتے ہوں گے، ان پتوں کے بارے میں اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ کہیں پہ کوئی پتا گرے تو وہ بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکی کے اندر، زمین کے اندھیرے کے اندر جو دانہ ہوتا ہے، جس سے درخت نکلتا ہے، جس سے فصلیں لہلہاتی ہیں، وہ بھی ہمارے علم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو کب پھوٹنا ہے، اس کو کب زمین کے اوپر کوپل کی صورت میں باہر نکلنا ہے یا تنے کی صورت میں اس نے درخت بننا ہے، کب اس میں فصل پیدا ہونی ہے، کب اس کے اندر مٹھاس پیدا ہونی ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے علم کے اندر ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ ہی کوئی خشکی کے اوپر چیز ایسی ہے، نہ ہی تری کے اوپر چیز ایسی ہے کہ وہ اللہ کے علم سے باہر ہو، ہر چیز اللہ کی کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اپنے بندوں کے اوپر اس کو کنٹرول ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، تمہاری غیب سے مدد کرتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ فرشتے حفاظت کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے رسول یا ہمارے فرشتے جو ہے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، وہ جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، اس میں کسی قسم کا یعنی کوالٹی کو ڈاؤن نہیں ہوتی، ہر چیز ایکوریٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ اللہ کی طرف ان کو واپس لے جاتے ہیں، اس روح کو واپس لے جاتے ہیں۔ مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار رہو بادشاہی اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، قانون اسی کا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے نظام اسی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب کرنے میں بھی بہت تیز ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو چھڑا لو گے یا آگے پیچھے لے جاؤ گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا کہ فرشتے روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے جہاں پہ اللہ نے خود فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ فرشتہ ہے جس کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو آیا کہ اسرائیل جو ایک روایت کے اندر جس کی صحت کے حوالے سے سندن جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جان نکالتا ہے، تو وہ اسرائیل جان نکالتا ہے یا دوسرے فرشتے جان نکالتے ہیں؟ اور اسی طرح ایک سورہ زمر کے اندر آیت آئے گی 24ویں پارے میں جہاں پہ اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب انسان سوتا ہے، نیند کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اللہ اس کو موت دیتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبض کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسی نیند کی جو کیفیت ہے، یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ چھوٹی موت ہے جس میں انسان اپنے حواس ختم کر دیتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند کے اندر روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نیند کی حالت میں ہی پکے پکے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی اس پورے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح کی قبض کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کس کی کب جان لینی ہے، روح کب قبض کرنی ہے۔ اور روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک فرشتے کی ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، یہ جو ملک الموت ہے اس کا نام کیا ہے؟ بعض اسرائیل کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق، واللہ عالم۔ تو یہ روح قبض کرتا ہے، اور جو فرشتے اللہ نے یہاں پہ ذکر کیے اور قرآن کی دیگر آیات میں بھی یہ ذکر ہے کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں،
تو یہ انسان کی شریانوں سے، اس کی رگوں سے، اس کے پٹھوں سے اس روح کے کنیکشن کو کاٹنے کے لیے یہ فرشتے اس ملک الموت کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ روح کی حقیقت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بہت کم ہمیں علم دیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کو، پوری آیات کو، اس مضمون سے متعلق آیات کو پڑھیں تو یہ منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، بہت قیمتی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن، یعنی تمہاری ایمان کے علاوہ کسی اور حالت میں موت نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا آخری وقت کب ہے ہمیں نہیں پتہ، تو جب اس طرح کی آیات آئیں تو ہمیں دعا اور اللہ سے طلب وہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت ایسی دے کہ جس میں ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کا جو ایمان ہے اس کے حوالے سے اللہ نے بڑی خوبصورت ایک اس کی مثال بیان فرمائی کہ کیسے حضرت ابراہیم نے اللہ کے ایمان کو پہچانا اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح بھی کی۔ اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، جب رات کا وقت ہوا، رات چھا گئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، اور جب وہ تاریک ہو گیا یا جب وہ ستارہ جو ہے اس کی روشنی ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، لا احب الآفلین، میں تو ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر میرے رب مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے موقع پر انہوں نے چاند کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، چاند کو نکلے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا کہ اے میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جن میں تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں حنیف بن کر یعنی یکسو بن کر ان ساری چیزوں سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ کر اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں، اپنا رخ اور اپنا چہرہ موڑتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو نمرود کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر میں اس کے مشیروں نے اسے یہ بتایا تھا کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ تو بچے قتل کیے جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو چھپایا گیا ایک غار کے اندر۔ تو جب یہ بڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سورج دیکھا اور چاند دیکھا اور ستارہ دیکھا، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ روایت سندن ٹھیک نہیں ہے۔ جو اصل بات قرآن کریم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزاج کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا فرمائی تھی، بات کرنے کا، لاجیکل بات کرنے کا ایک طریقہ دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ لاجیکل بات کی، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ سورج اور چاند اور ستارہ جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ستارے کو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں رستہ بتاتا ہے خدا سمجھتے ہو، تو اس کا لاجیکل انکار کیا کہ دیکھو یہ تو ڈوب جاتا ہے اور ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، بھلا وہ بھی رب ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے۔ کتنی لاجیکل ریزن دی ہے، سوچنے کے لیے ایک سوال ان کے سامنے چھوڑا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات کھٹکے کہ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، رب تو نہیں ڈوبنا چاہیے، تو میرا اگر میں ستارے کا پجاری ہوں تو یہ ستارہ تو ڈوبتا ہے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کے بارے میں یہ بات کہی کہ چاند جو ستارے سے بڑا تھا، زیادہ روشنی دیتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چاند بھی ڈوب گیا ہے اور جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا میں ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور پھر سورج کو دیکھا اور سورج کے پجاریوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ٹھیک ہے سورج بڑا ہے، دوسروں سے بڑا ہے، اور اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن جو ہے یہ سورج ہی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن یہ بھی تو ڈوب گیا ہے۔ فلما افلت، جب یہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ظاہری طور پر اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی ناقص فہم کو استعمال کرتے ہوئے تم نے جس کو خدا بنایا تھا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے توحید کا اعلان فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک لاجیکل اور ایک بہت ہی حکیمانہ گفتگو ہے جس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اگر آپ نے کسی دوسرے کے نظریے کا ابطال کرنا ہو، اس نظریے کے اندر جو کمی ہے، اس کے اندر جو نقص ہے، اس کے اندر جو تضاد ہے، وہ اس کے سامنے آپ پیش کریں
تاکہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو کہ میں جس تھیولوجی کو، جس میں نظریے کو اور جس فکر کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اس کے اندر تو یہ خامی ہے، اور وہ پھر آپ کے دعوت توحید کے اوپر سوچنے کا آغاز کرے۔ تو پہلے اس کی فکر کے اندر، اس فکر میں جو نقص اور کمی ہے وہ اس کے سامنے بیان کریں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کا ذکر فرمایا، اور سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے اور اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے ٹھیک طریقے پر انسانیت کو چلا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہدایت ہے جو ابراہیم کو ملی، جو ان 18 انبیاء کو ملی، اور جس کی طرف جتنے بھی انبیاء سب نے دعوت دی، اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نوازتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی بھیجے، اور ان نبیوں پر جتنے لوگ ایمان لائے، یا قیامت تک حضور پر جتنے لوگ ایمان لائیں گے، جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے، یہ سب اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنا من المہدیین، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جنہیں ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں، پارے کے آخر میں آیت نمبر 108 میں ایک اور اہم ہدایت کی، اہل ایمان سے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اہل ایمان تم اللہ کے علاوہ جو دوسرے کسی نے معبود بنا رکھے ہیں ان کی وہ پوجا کرتے اور پرستش کرتے ہیں، ان کو گالی مت دو، کیونکہ اگر تم ان کو گالی دو گے تو پھر وہ نتیجتاً اللہ کو بغیر علم کے گالی دیں گے، جیسا حضور نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہدایت کی کہ تم کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی مت دو، اگر تم یہ کرو گے تو گویا کہ تم اپنے باپ کو گالی دیتے ہو، اس لیے کہ وہ پھر پلٹ کے تمہیں گالی دے گا اور تمہارے ماں یا تمہارے باپ کو گالی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیگر جو انسانوں نے غلط عقائد اختیار کیے یا کسی شخصیت کو انہوں نے خدا بنایا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی غلط بات مت کہو، یعنی اس کی بے ادبی مت کرو جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں یا وہ اشتعال کے اندر آ جائے اور پھر وہ تمہارے اوپر جو ہے وہی حملہ کرے۔ اس حوالے سے آخری بات میں آپ سے آج کے درس میں یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مذہبی شخصیت، ہر مذہبی جو بھی شاعر ہے کسی بھی مذہب کے، ان کے احترام کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پوری تاریخ کے اندر کبھی اس حوالے سے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کی تضحیک نہیں کی، مذاق نہیں اڑایا۔ آج ہمارے دور کے اندر آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، اس کے نام کے اوپر انسانوں کو یہ کھلی اجازت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے کے مذہب کے اوپر تحقیر اور تذلیل اور اس کی بے عزتی کریں۔ یہ دراصل اس بیلنس کو ختم کرنے کی کوشش ہے جس وجہ سے آج دنیا کے اندر ایک ٹسل اور ایک جنگ بنی ہوئی ہے کہ جو اس فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے اور نازیبا تصویریں بناتے ہیں اور غلط اقدامات کرتے ہیں، ان کے جواب کے اندر، پھر ان کے ریئیکشن کے اندر دوسری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان نوجوانوں کی طرف سے غصے کا اظہار ہوتا ہے، جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کو تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کسی کی مذہبی شخصیت کو، کسی کے خدا کو جو اس نے خدا کے علاوہ خدا بنایا ہوا ہے، اس کو گالی نہیں دینی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی احترام تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے مذہب کو، اس کو گالی مت دیں، اس کی مذہبی شخصیت کو یا اس کے خدا کو جسے وہ خدا سمجھتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط سمجھتا ہے، لیکن ہمیں گالی دینے کا، اس کی بے ادبی اور تحقیر کرنے کا اور تذلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم معاشرے کے اندر ایک محبت کا، ایک رواداری کا اور آپس میں مل کر رہنے کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے ان اصولوں سے ہمیں رہنمائی لینی ہوگی۔ قرآن کریم کی تو ہدایات سارے انسانوں کے لیے ہیں، اگر انسان ان ہدایات کو اپنا لے، جیسا کہ کل کے درس میں نے کہا تھا کہ اوفو بالعقود، یہ دو لفظ ہے، اگر انہی کے اوپر پوری انسانیت عمل پیرا ہو جائے تو انسانوں کے باہمی معاملات اور انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے حوالے سے ان کے اندر بہت سی اصلاحات ہو سکتی ہیں، اور انسان امن سے اور سکون سے رہ سکتا ہے، اس دنیا کو ایک ایسا خطہ بنا سکتا ہے کہ جہاں پہ امن ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کی بات کے اوپر اعتماد ہو، اور ایک انسان دوسرے انسان سے تحفظ اور سیکورٹی فیل کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، جسے اس نے ہدی للناس کہا ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ کہا ہے، تمام انسانوں کے لیے امن کا پیغام قرار دیا ہے،
تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم ان آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے فہم اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔